मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी ये पेशन गोइयां और वो तारीख जिस पर मैंने आपके साथ बात की है, इसका बड़ा हिस्सा हमारी आंखों के सामने बिल्कुल उसी वक्त पूरा हो रहा है। हिस्कियल 37 बाब, और मैं चाहता हूं कि मेरी होलोकॉस्ट साइट मुझे दिखाई जाए। तो आप में से ज्यादातर लोग अपनी बाइबल के बारे में जानते हैं। आप होलोकॉस्ट स्लाइड पर देख सकते हैं। तो आपको पता है कि हिस्कियल 37 में खुदा ने हिस्कियल से कलाम किया। हम जानते हैं कि ये बाप सूखी हड्डियों के बारे में है। खुदा ने मुझसे पूछा, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां फिर से जिंदा हो सकती हैं? दूसरे खादमीन की तरह मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि खुदा ने हिस्कियल को 1940 की दहाई दिखाई, जब एडोल्फ हिटलर का दौर था। ये तस्वीरें जो आज आप देख रहे हैं, कैद खानों में मरने वालों की सूखी हड्डियों की तस्वीरें हैं। फिर खुदा ने मुझसे पूछा कि ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने कहा, ए खुदावंद, सिर्फ तू ही जानता है। फिर खुदा ने कहा, अच्छा, इनसे नबूवत कर, इनसे बात कर। और मैं ईमान रखता हूं कि जैसे हिस्कियल ने अपने ख्वाब में उन सूखी हड्डियों से कलाम किया, वो हिलने लगी, झुनझुनाने लगी और हरकत में आ गई। बाइबल में लिखा है कि पांव की हड्डियां टखने से जुड़ गईं और टखना पंडली से जुड़ गया। फिर ये सब जोड़ बनने लगे, पट्टे, रगे, जिल्द, लेकिन वो अभी भी मुर्दा थी। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। और फिर खुदा ने अपनी रूह फूंकी और वो हड्डियां जिंदा हो गईं। मेरी अगली स्लाइड मुझे दिखाएं इस्राएली फौज के बारे में। तो बाइबल कहती है वो एक बड़ी फौज बन गई और आज आप उसको देख सकते हैं। इस्राएल के पास आज दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक फौज में से एक है, खास तौर पर उसके फजाया एयरफोर्स में। हालांकि ये मुल्क रकबे में छोटा है लेकिन कुव्वत में अजीम है। मैं किसी को आज ये बताना चाहता हूँ, चाहे आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं या आप इसे कहीं से भी देख रहे हो, कि हमारा खुदा, हमारा यहोवा, हमारा शलूम वादे निभाने वाला खुदा है। तो अब मेरे साथ निकालेंगे ये साया 66:8 आयत। क्या कोई एक ही कौम एक दिन में पैदा हो सकती है? जी हाँ, बन सकती है। 14 मई 1948 को इस्राएल एक दिन में एक कौम बन गया। फिर 2018 में यरूशलेम को इस्राएल का एक दारुल हुकूमत करार दिया गया। तकरीबन 2000 साल बाद दाऊद का शहर कौवा सयून एक बार फिर दारुल हुकूमत बना। 2020 में इब्राहिम मायदे पर दस्तखत हुए। अब अगली स्लाइड दिखाएं हिस्कियल 38 बाब की। हम जानते हैं कि हिस्कियल 37 होलोकॉस्ट और इस्राएल की बहाली के साथ पूरा हुआ। बात हिस्कियल 38 और 39 की है। आज सुबह हमें इसके मुकम्मल तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन सुने, मैं ईमान रखता हूँ कि माजूज की जंग बहुत करीब है। हिस्कियल जिन कौमों का जिक्र करता है वो बिल्कुल मखसूस है, और जब आप बाइबल में इनके पुराने नामों को देखते हैं तो ये है ईरान, तुर्की, रूस, सूडान, लिबिया वगैरह। इनके कदीम नाम थे मौजूद फारस, कोश, कूत और बीत तोगारमा वगैरह। ये सब इस्राएल के इर्द गिर्द की कौमें हैं। हिस्कियल बड़ी वजाहत से कहता है ये तमाम कौमें इकट्ठी होंगी और इस्राएल पर हमला करेंगी, और ये होगा। कलीसिया, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन एक बार फिर अगर आप ये कहानी मुकम्मल पढ़ें तो बाइबल कहती है कि खुदा इनकी जबड़ों में कांटा डालेगा और इन्हें नीचे लाएगा, और जब वो ऐसा करेगा सारी दुनिया जान लेगी कि वो खुदावंद खुदा है। अब कुछ नबूवत सिखाने वाले इस जंग को रवायती तौर पर रैप्चर से पहले रखते हैं, कुछ इसके फौरन बाद। लिहाजा मुमकिन है कि हम इस जंग की शुरुआत अपनी आंखों से देखें। ताहम दानियल 7 और मत्ती 24 के मुताबिक
قید کے دور سے پہلے ایک امن مادہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ قحط کے دور کے بیچ میں یہ مادہ دجال کے ذریعے توڑا جائے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا سے بائبل کہتی ہے۔ اور وہ ہولناک چیز جو ویرانی کا باعث بنتی ہے، ابراہیم مادہ 2020 میں حتمی دجالی مادہ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ معاہدہ اسی بنیاد پر قائم کیا جائے، اور ممکن ہے کہ یہی معاہدہ بنیادی طور پر بنا رہے۔ تو جب آپ دانیل 9 باب اور 27 آیت پڑھتے ہیں تو وہ بہتوں کے ساتھ ایک عہد کی تصدیق کرے گا۔ انگریزی میں اس لفظ کو کنفرم اور اصل عبرانی زبان میں اس لفظ کو گبر ایک ارامی زبان کے لفظ سے آیا ہے، گباور، لیکن گباور ایک ارامی زبان کا لفظ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا گباور۔ تو لہذا جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے، اور دانیل اس میں یہ کہتا ہے کہ وہ ایک عہد کی تصدیق کرے گا۔ تو خدا کے لوگوں، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی ایسا معاہدہ پہلے سے موجود ہوگا اور دجال صرف اس کی تصدیق کرے گا، اسے مضبوط بنائے گا۔ تو ایک معاہدہ پہلے سے موجود ہوگا لیکن دجال اس کی تصدیق کرے گا، یعنی اس سے پہلے بھی بڑا بنائے گا۔ تو میں یہ نبوت نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، لیکن ابراہیم معاہدے میں اس بڑے معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے، کیونکہ اس کا پورا مقصد مشرق وسطی میں امن قائم کرنا ہے۔ تو دجال ممکنہ طور پر اسی معاہدے کو لا کر پیش کرے گا، اور کلیسیا یاد رکھیں یہ معاہدہ بالکل 7 سال کے لیے ہوگا، جیسا کہ بائبل کی نبوت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک بنیادی طور پر یہ 7 سال کے لیے قائم ہوگا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ کلام مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح اور درست اور ویسا ہو رہا ہے، جیسا کہ دانیل 9 باب اور اس کی 25 آیت میں ایمانداروں کو واضح پیغام دیتی ہے، سمجھ اور علم حاصل کرنا۔ ہم جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، ہم لاپرواہ نہیں ہو سکتے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مسیح یسوع نے ایک بار پھر متی 24:15 میں اسی بات کو دہرایا ہے۔ انہوں نے دانیل 9:25 کا حوالہ دیا، جو پڑھتا ہے وہ سمجھ لے۔ وہ بھی اس معاہدے اور اسی نبوت کی بات کر رہے تھے۔ تو کلیسیا ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے، خدا کے کلام سے جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ مسیح یسوع نے فریسیوں کو ملامت کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی پہلی آمد کی نشانیاں پہچان نہ سکے۔ وہ اپنے مذہبی رسم و رواج میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ رشتہ بھول گئے۔ یسوع نے کبھی نہیں کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، انہوں نے کہا ہوشیار رہو، جاگتے رہو، دعا کرتے رہو۔ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہوشیار رہو، جاگتے رہو، دعا کرتے رہو۔ آپ کا کلام فرماتا ہے کہ مطالعہ کرو تاکہ تم خدا کے حضور مقبول ٹھہرو اور حق کے کلام کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کرو۔ لہٰذا آج میری آپ سے یہ گزارش ہے، کلیسیا، یسوع مسیح کی دلہن، آؤ ہم پہلے سے بڑھ کر کھوئے ہوئے سے محبت کریں، ماضی کی تلخیوں کو جانے دو، معاف کر دو، اب وقت کم ہے، ہمیں پچھتاوے پالنے کا وقت نہیں ہے۔ آؤ سچائی کو محبت سے بولیں، چاہے اس کے بدلے ہمیں کوئی رشتہ کھونا پڑے، چاہے کوئی دوست ناراض ہو جائے۔ 1 کرنتھیوں 6:13 کہتا ہے، محبت بدی میں خوش نہیں ہوتی بلکہ سچائی کے ساتھ خوش ہوتی ہے۔ اب وقت ہے ہم اپنے دفتر، اسکول، بازار، ہر جگہ یسوع کی انجیل کی فرما برداری کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں یہودا کے قبیلے کے شیر کی دلیری کے ساتھ۔ اور میں اپنے کلام کا اختتام یسوع کے الفاظ میں کرتا ہوں، اور ہمیشہ یہی کہوں گا کہ دعا کرو تاکہ تم آنے والے ہولناک واقعات سے بچ سکو اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کے قابل ٹھہرو۔ اور وہ تم سے کہے، شاباش، تو میرے ساتھ کہے، اور وہ تم سے کہے، اے میرے اچھے اور وفادار خادم، داخل ہو جا میرے مالک کی خوشی میں۔
اور یہی سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ہے کہ خداوند ہمیں کہے کہ آ اور میری بادشاہت میں داخل ہو۔ تو کیا آج صبح آپ میرے ساتھ خداوند کو عزت اور جلال دینے کے لیے اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو جائیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند کی حمد ہو، آمین۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے، آمین۔